اگر آپ اپنی آنے والی نسل کو، قوم کو، یا اگر آپ خود اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے، اب تو موبائل کو اگر آپ اس کو سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کریں تو نئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا، وہ کہتا او ایس پرانا ہو گیا آپ کا، نیا ڈالیں. یہ بھی انہوں نے نیا چکر لگایا ہوا، تھوڑے تھوڑے دنوں بعد نیا کرتے رہتے ہیں. اور ہم بھی اسی نئے کے چکر میں، وہ کمپنی تو امیر ہو گئی، ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں. وہ تو امیر ہو رہی ہے، وہ تو ہر دفعہ پھینک رہی ہے. میں کیوں نہیں بنا رہا کچھ؟ ہم جو اتنے سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کتنوں نے کوئی ایسی اپلیکیشن بنائی آج اس اسمارٹ فون کے لیے کہ جو آج میری قوم یا میری نسل کو یا میرے جوانوں کو فائدہ دیتی؟ لمحہ فکریہ ہے. مولانا صاحب کر دیں سب کچھ، سارا کام جب مولانا نہیں کرنا ہے بھائی تو پھر جنت میں اسی کو جانے دینا، ٹینشن کیوں ہے؟ پھر اس کو جانے دیں جنت میں. نہیں عزیزان، محنت کریں، آنے والی نسل کو پڑھائیں، محنت کریں، ٹائم انویسٹ کریں اس بچے کے اوپر. آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو کل رنگ لائے گی. پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، ٹائم انویسٹمنٹ ہے. کچھ سیکھیں حضرت ابو طالب سے، کیسی اولادیں دیں اسلام کو، کیا دیا اسلام کو. یعنی پورا اسلام آل عمران کے اس پر بیٹھا ہوا ہے. میں نے کیا دیا؟ میں بھی تو انسان ہوں نا، مگر میں انسان نہیں ہوں. میرے 2 آنکھیں 2 کان ہاتھ نہیں ہے، میں سوچتا نہیں ہوں، فکر نہیں کرتا. کھانے میں تو میں اتنی سوچ لگتا ہوں کہ یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے، اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے. اور سننے اور بولنے اور کرنے میں یہاں پہ میں سائلنٹ ہوں. نہیں مولانا صاحب میرا کیا کام، میں تو مولانا صاحب ہمیں کیا، مولانا صاحب دنیا میں ہونے میں جو ہو رہا ہے، روز قیامت بھی جب ہو رہا ہوگا تو پھر وہاں پہ مت بولیے گا کچھ، وہاں بھی یہی ہوگا، ہو رہا ہو ہونے دیجیے گا. عزیزان تھوڑا سا ہلیں، محنت کریں. اور جو محنت کرتا ہے عزیزان محترم، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ لیبر ہو، چاہے وہ مینیجر ہو، چاہے وہ سی او ہو، کوئی بھی ہو، وہ جو محنت کے لیے اپنے قدم اٹھاتا ہے خدا اس کا ریوارڈ دیتا ہے. خدا کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. چاہے وہ بچہ محنت کرتا ہو، چاہے وہ جوان اپنے اسکول میں پڑھا ہو سکتا ہے کہ وہ بولے میرا گریڈ اچھا نہیں آیا، ہو سکتا ہے میرا جی پی اچھا نہیں آیا، مگر خدا کہیں اور اس کو کمپلسیٹ کرے گا اگر محنت کی ہے تو. آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے ایک جگہ بڑی محنت کی لیکن اس میں کچھ نہیں ملا آپ کو، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد کہیں اور سے آپ کو رزلٹ آیا. آتا ہے، خدا کسی پر نہیں چھیڑتا، کوئی بھی چیز چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ. لیکن خدا سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. وہ محنت کر لی، سب ہو گیا، اب آگے کام نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ ہم دعا کریں. لیکن دعا کیسے کریں؟ آغا بنایان کہتے ہیں کہ ہم لوگ دعائیں کیسے کرتے ہیں؟ ہم ایسے کرتے ہیں پروردگار تو نے گھر نہیں دیا، پروردگار گاڑی نہیں دی، پروردگار یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے مانگنے کا؟ یہ بے ادبی ہے اس کی ذات اقدس کی بارگاہ میں. مگر اگر آپ نے مجھ سے کوئی کام کرانا ہو یا میں نے آپ سے کچھ کام کرانا ہو تو میں پہلے کیا کروں گا؟ میں کہوں گا بڑا آپ کا شکریہ، آپ نے گھر پہ بلایا، پچھلی دفعہ جب آیا تھا آپ نے کھانا کھلایا، بہت شکریہ. پھر شکریہ کے بعد میں بولوں گا کہ ابھی مجھے آپ سے کیا کام ہے. دنیا میں تو میں منہ میرا تھک نہیں رہا اگر کوئی ذرا سی میرا کام کر دے، اور خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. پہلے انسان یہ تو کہے پروردگار تیرا شکر گزار ہوں، تو نے سالم بدن دیا، تو نے سالم اولاد دی، تو نے آنکھیں دیکھنے کو دی، تو نے کان سننے کو دیے. وہ کہتے ہیں یہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر تم کہتے رہے تو زندگی یہیں ختم ہو جائے گی. اتنی لمبی لسٹ ہے، لیکن پھر بھی کچھ تو کہے خدا کو. شکر گزار ہوں تیرا پروردگار، تو نے آج کے دن مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں. یہ نعمت الہی ہے. خود اس کی بارگاہ میں چلے جانا اس کا کرم ہے کہ کروڑوں میں سے اس نے آپ کو چنا ہوا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں، آؤ بیٹھو مجھ سے مانگو. پھر اس کے بعد انسان پروردگار، اور وہ بھی عزیزان محترم کیسے مانگے اس سے؟ پروردگار تو جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے،